ہاں دوڑی بھی دوڑی ہوتی ہے، لوگ دوڑتے ہیں، منع ہے، مسجد دوڑنا منع نماز کے لیے مسجد کے علاوہ بھی ہاں ویسے مثال کے طور پر آپ وضو خانے سے دوڑ کے گئے مسجد میں آ کے دوڑنا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، نماز کے لیے دوڑنا منع ہے. آپ نارملی آپ آئے اور آنے کے بعد جو حصہ ملا جماعت کا امام کی حالت میں آپ اس حالت میں شامل ہو گئے. ایک تو میں نے دیکھا آئے جلدی کے ساتھ شامل ہو گیا، اب وہ نماز نہیں کہنا وہ اصلی کیسے کر رہا ہے، یہ کیسی ہے نا یہ نماز کس طریقے سے کر رہا ہے، 3 مرتبہ زائد کر کے اس طرح کی نماز آستے پوچھے گی. ایک تو میں نے دیکھا میرے سے آگے شامل ہوا اور وہ وضو بنایا ہوا تھا پانی سے، اب وہ جب میں ہاتھ ڈالا جناب حضرت نے ہاتھ ڈالنے کے بعد اس نے بات نکالا یہ نکالا رومال ویسے پوچھا اس نے پورا کوشش کے بعد میں اس نے جیل میں ڈالا. یہ اس طرح تو اپنی کثیر ہو جائے گا نماز ہو گئی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں اور جلد بازی میں آپ کو اور رکوع میں شامل ہوتے ہیں، ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ امام کو چکائے امام کی پیٹ کے ساتھ مطلب لمحہ بھر میں ان کا میچ ہو جائے گا تو ہمارا رکوع ہو جائے گا. اگر مثال کے طور پہ امام ہوتا ہے وہ جا رہا ہے تو میچ نہیں ہوا، کچھ لوگ کا ایسا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اس فکر کو کام کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فکر بتائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر امام رکوع میں اچھا یہاں پہ آپ کو رکوع میں شامل ہونے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہوں. آپ کو آئیں گے تو اسپیکر جائیں الگ الگ کسی کو بھی سکھائیں گے. تو امام رکوع میں 99.9% لوگ غلط طریقے سے شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے 3 طریقے میں آپ کر سکتا ہوں شامل ہونے کے جو لوگوں کے طرف ہے. ایک طریقے امام کی حالت میں امام رکوع میں ٹھیک ہے آئے اللہ اکبر اپنا قیام چھوڑ دیا. اب اس وقت تکبیر ختم ہوئی کہ جب ہاتھ بڑھائے کہ گھٹنے تک پہنچ گئے وہ نماز میں شامل نہیں ہوا. یہ غلط ہے. اور تو بولتے ہیں کیوں امام اٹھ نہیں جائے پتہ نہیں کہ امام اٹھ گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنا پڑے گا. پوری جماعت کے ساتھ ہو جائے نہیں ایک رکعت ایکسٹرا ہی پڑھنا پڑے گا. یاد بھی مل جاتا ہے تو آپ شامل ہو جائیں. مطلب ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ آپ جیسے کے مقدار کے نا پوچھ رہا ہوں. کہتے ہوئے آپ رکوع میں گئے اور تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو آپ کی نماز میں شامل نہیں ہوئے، آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے دوسرا طریقہ اللہ اکبر اللہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اچھا اگرچہ جماعت میں شامل ہو گئے ٹھیک ہے لیکن طریقہ درست نہیں ہے، طریقہ غلط ہے. درست طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا نیت نہیں باندھیں گے پھر؟ یہ تو آپ کے دل میں اچھا مطلب قیام نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہو رہی ہے صحیح ہے. آپ نماز پڑھنے کے ہاں دل میں کوئی آتا ہے آپ کے دل میں نیت ہے ارادہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں ٹائم ہے جماعت کھڑی ہو رہی ہے آپ نیت کو حاصل کر لیں دہرا لیں مستحب ہے لیکن آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب امام رکوع میں آپ اطمینان سے آئیں گے اور کھڑے ہوں گے نیت کریں گے تب تک امام ہو جائے. جب آپ کے دل میں ارادہ ہے نیت ہے نیت ہو گئی اللہ اکبر کے ہاتھ چھوڑ دیں لوگ ہاتھ باندھ دیں 99% لوگ ہاتھ باندھ دیں گے تو بس ذائقہ نہیں ہے کہ جماعت میں آپ شامل ہو گئے لیکن طریقہ درست نہیں ہے، طریقہ غلط ہے. ہاتھ باندھنے کا مطلب تو اپنے قیام میں شامل ہوگا. ہاں آپ نے چھوڑ دیا. اچھا کیوں ہاتھ نہیں باندھیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھیں گے؟ ہاتھ اس لیے نہیں باندھیں گے کہ ہاتھ وہاں پر باندھتے جہاں پہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیے جہاں پر آپ نے کچھ پڑھنا نہیں ہے جہاں تو آپ نے جماعت میں شامل ہونا اللہ اکبر کہہ کے کھڑے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ چھوڑا پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے آپ امام کے ساتھ جا کے شامل ہوئے. اب دیکھیں آپ یہ امام ہے
کس حالت میں؟ رکوع میں۔ اور یہ آپ ہیں کس حالت میں؟ قیام میں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کے، ٹھیک ہے، جیسے امام صاحب کے ساتھ ملے، تھوڑا سا رکوع مل گیا، آپ رکوع میں گئے، امام صاحب رکوع، آپ کو وہ رکعت مل گئی۔ اگرچہ آپ نے ایک بار بھی سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح نہیں پڑھی، کیونکہ یہ سنت ہے، ایک بار بھی نہیں پڑھی، لیکن امام کے ساتھ آپ کو رکوع مل گیا، تھوڑا سا آپ کو وہ رکعت مل گئی۔ اچھا، اب دیکھیں آپ، یہ امام ہے، یہ آپ ہے، آپ یہ جا رہے ہیں اور امام صاحب اٹھ گئے، آپ کی جانے سے پہلے امام صاحب اٹھ گئے، تو آپ جماعت میں تو شامل ہو گئے، جب رکعت آپ کی نکل گئی، اب امام کے سلام پھرنے کے بعد وہ رکعت آپ نے ادا کر دی۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک، اسی طریقے سے آپ مسجد میں آئے، امام صاحب سجدے میں، اب بعض لوگوں کو دیکھا کہ اب کھڑے ہوئے، امام صاحب اٹھے کے تو شامل ہوں گے نہیں، آپ جس حالت میں ہیں اسی حالت کا آپ شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ چھوڑا اور دوسری تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، امام قاعدے میں ہے، دوسری تکبیر کہتے ہوئے آپ قاعدے میں چلے جائیں، اگرچہ وہ رکعت آپ کی نکل گئی لیکن آپ کو ثواب ملے گا۔ کچھ دوسرے سجود میں امام